السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 67، 68 اور 69 ہیں، اور آج الحمدللہ سورۃ العنکبوت یہ مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ اور اس مکمل سورۃ مقدسہ کا شعور، فہم اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ جب اس سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے سچی جماعتوں، مومنین، متقین کے لیے ایک میرٹ مقرر فرمایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ صرف محض دعویٰ کر دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے بھی آزمایا گیا تھا، اب بھی آزمایا جائے گا، اور آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ سچوں اور جھوٹوں کی پہچان ہو جائے، مومنین، متقین اور منافقین کی پہچان ہو جائے۔ اب یہ پہچان کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے اس کے لیے سچی تعلیم کی ضرورت ہے، اعلیٰ تربیت کی ضرورت ہے، اعلیٰ ماحول کی ضرورت ہے، اور وہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یہ اعلیٰ تعلیم و تربیت، اعلیٰ ماحول، سچی تعلیم کلام مقدس قرآن پاک کی ہے، اور ماحول اقیم الصلاۃ، نماز کے ذریعے وہ ماحول دیا جا رہا ہے۔ اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے جتنے بھی مظالم ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا، خود جواب دیا کہ یہ سب مجھے بھی مانتے ہیں، اور کیسے مانتے ہیں؟ جب مشکلات میں ہوتے ہیں تو مجھے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ کون ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، آسمانوں سے بارش نازل کرنے والا، تو کہیں گے اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن جس ماحول میں ظالمانہ سسٹم میں موجود ہے اس کو نہیں ختم کرنا چاہتے۔ جب ختم نہیں کرنا چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، سچی جماعت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اور پھر جو ان سے ہو سکتا ہے وہ سچی جماعت کو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، بلکہ ہر اعتبار سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت آج کی آیات مقدسہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اولم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا جعلنا حرما، ہم نے یہاں حرم بنایا، محترم جگہ بنائی، اللہ کا گھر، آمیناً، جو امن کی جگہ ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اگر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں
یعنی حرم کے باہر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا جائے تو وہاں قتل و غارت ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، لوگوں کو اچک کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا گھر امن کی جگہ ہے، یہاں کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، جب اللہ کا گھر موجود ہے، امن کی جگہ ہے، اور اس امن کی جگہ میں رہ کر بھی یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ، اور اپنے آپ کو متولی کہتے ہیں بیت اللہ شریف کا، ابو جہل اپنے آپ کو متولی کہتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، لیکن أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، اس کا جو ایمان ہے وہ حق پر نہیں، باطل پر اس کا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، ان کی مخالفت کرے گا، صحابہ کرام کی مخالفت کرے گا، سچی جماعت کو ہر اعتبار سے تکلیفیں پہنچائے گا۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ رب العزت کے یہ جو احسانات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى، بڑی اہم اللہ کی رہنمائی ہے میرے عزیزو، توجہ سے سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے زیادہ ظالم، اظلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کون ہے اس سے بڑا ظالم، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ رب العزت پر جھوٹ بولتا ہے، جو اللہ کے بارے میں اللہ پر کوئی جھوٹا الزام لگا دے، جھوٹی بات کرے اور نسبت اللہ کی طرف کر دے، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ سب کچھ اللہ نے دیا، مشکلات میں ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر اللہ ہی پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ او کذب بالحق، یا حق کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے جو حق بھیجا، سچ بھیجا، کلام مقدس کی شکل میں سچی تعلیم دی ہے، اس سچی تعلیم کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہوگی جہنم میں مثویٰ جگہ للکافرین، کافروں کے لیے، جو اس سچی تعلیم کا انکار کر رہے ہیں، جو حزب اللہ سچی جماعت کا انکار کر رہے ہیں، ان کا پھر ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا ٹھکانہ دنیا میں بھی جہنم ہے، آخرت میں بھی جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں ہیں تو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور سن 1 ہجری میں مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے داخلی مینجمنٹ پیدا کی، مواخات مدینہ کیا، میثاق مدینہ کیا، اور اگلے سال سن 2 ہجری میں ہی انہی کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے مقابلہ ہوتا ہے جو آپ کو ہجرت میں مجبور کرتے ہیں اور مختلف لیبل لگا کے آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور غزوہ بدر میں انہی کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ نے شکست دی۔ 2 چھوٹے چھوٹے صحابہ، حضرت معاذ اور معوذ، جو بظاہر کاشتکاروں کے بچے ہیں، غریبوں کے بچے، انہوں نے ابو جہل کو لٹایا اور لٹا کر اس کی گردن کاٹ دی۔ میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت کی جو رٹ قائم ہوتی ہے، ریاست مدینہ کی رٹ قائم ہوتی ہے، یہ اصل میں ان کے لیے جہنم ہے۔ دنیا کے اندر جہنم ملی ان کو، اور جو بچ گئے اللہ نے آخرت میں ان کو جہنم میں بھیج دیا۔ اس لیے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر سچی جماعت غالب آئے گی تو سب سے پہلے دنیا کی جہنم میں جائیں گے۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت نے
پوری سورہ مبارکہ کا نچوڑ ارشاد فرما دیا۔ پہلے آغاز میں فرمایا تھا آزمائے جائیں گے، اور آزمائے کیسے جائیں گے؟ جہاد کے ذریعے سے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ مومن، وہ متقین، حزب اللہ، سچی جماعت جو ہمارے راستے میں محنت کرے گی، جد و جہد کرے گی، اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دے گی، یہ ہے آزمائش۔ یہاں سے پتہ چلے گا سچی جماعت کون سی ہے۔ کون سے 2 نمبر ہیں فراڈی منافق، وہ فرار ہو جائیں گے۔ منافق کبھی جان کی قربانی دیتا ہے؟ منافق تو نام ہی بزدلی کا ہے، پست ہمتی کا ہے۔ منافق مرعوب ہوتا ہے، ہمیشہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائش ضروری ہے، اور جو آزمائش پہ پورے اترے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے ہمارے راستے کو تلاش کیا، جد و جہد کی، حکمت عملی بنائی، پلاننگ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں عدم تشدد کی بنیاد پر جماعت کا ڈھانچہ کھڑا کیا، پھر مدینہ تشریف لائے، 313 کی سچی جماعت تیار کی، اور جب جماعت تیار ہو گئی، غزوہ بدر میں اتری، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے لے کے غزوہ بدر کی فتح تک، پھر فتح مکہ کی فتح تک، یہ وہ راستہ اللہ نے دے دیا، روٹ دے دیا، جس کو اللہ نے صراط مستقیم کے طور پر سچی رہنمائی دے دی۔ یہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور یہ سچی جماعت غالب ہوتی ہے، اللہ کی رٹ کو قائم کرتی ہے۔ منافقین کا بھی احتساب ہوتا ہے، وہ بھی چھٹ جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں سچی جماعت سے۔ کفار المشرقین مرعوب ہوتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ یاد رکھیے، یہ جملہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یہ ہمیں زبانی یاد ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت، برکت کس کے ساتھ ہوگی؟ المحسنین، جو نیکی کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو اللہ کی پہچان پیدا کر کے، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ حاصل کر کے، اس پر ثابت قدم ہو کر ایک سچا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرتے ہیں، امن قائم کرتے ہیں، خوشحالی قائم کرتے ہیں، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جاتے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ، اللہ ہمیشہ متقین، مومنین اور حزب اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج بھی ہمیں سچی تعلیم کی ضرورت ہے، اور سچی تعلیم کلام مقدس قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و تربیت سے کوئی اونچی نہیں ہے، کوئی بہتر نہیں ہے، لیکن اصل میں اس کی رٹ کی ضرورت ہے۔ اس سچی تعلیم پر ایک سسٹم کے تشکیل دینے کی ضرورت ہے، جو آج ہم بہت پیچھے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، غور و فکر کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب بہنوں، بھائیوں، عزیزوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں انسان مظلوم ہے، مسلمان مظلوم ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.